ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ داتا، دستگیر، بندہ پرور، غریب نواز، لجپال، خالق کل، خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، جناب محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید میں سے یہ سورۃ یاسین ہے اور پارہ نمبر 22 ہے۔ یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے ایک بستی کا ذکر فرمایا اور ان بستی والوں کا ذکر فرمایا، یعنی ایک قریہ والے، ایک مدینے والے، ایک شہر والوں کا اللہ ذوالجلال نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ بستی کون سی بستی تھی کہ جس کا اللہ ذوالجلال نے ان آیات میں بیان فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جن پیغمبروں کا یہاں پر ذکر ہوا وہ پیغمبر کون تھے اور کیا نام تھا ان کا، اللہ سبحانہ و تعالی نے نہ تو بستی کا ذکر فرمایا کہ یہ بستی، یہ قریہ کون سی قریہ اور کون سی بستی تھی، اور نہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بتایا کہ ان پیغمبروں کے نام کیا تھے۔ بعض مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ اس بستی سے مراد روم میں واقع شہر انطاکیہ ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ پیغمبر بلا واسطہ رسول تھے، اور بعض نے کہا کہ یہ بالواسطہ رسول یا مبلغ تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ ان پیغمبروں کو حضرت عیسیٰ نبی اللہ علیہ السلام نے اس بستی کی طرف بھیجا تھا، یعنی یہ پیغمبر 2 اور 3 کی تعداد میں ان پیغمبروں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا، یہ مبلغ تھے، ان کا تبلیغی جماعت سے تعلق تھا۔ لیکن یہاں یاد رکھیں، تبلیغ وہ جو قرآن اور حدیث کے ساتھ ہو، جھوٹے قصے کہانیاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے پیغمبر تھے، ہاں جی، یہ مبلغ نہیں تھے یا کسی پیغمبر کے بھیجے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان کا زمانہ قبل از مسیح ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ جو پیغمبر تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ پیغمبر ہی تھے، اور یہ کہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں بھیجا، یہ مبلغ یا حواری بھی نہیں تھے، بلکہ اللہ کے باقاعدہ پیغمبر تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا کوئی زمانہ تھا کہ اس زمانے کے اندر اللہ نے اس بستی کی طرف ان 2 پیغمبروں کو پھر تیسرے کو بھی مبعوث فرمایا۔ تو اب معاملہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان 2 اور 3 پیغمبروں کا اور اس بستی کا ذکر کیوں فرمایا؟ اللہ نے یہ قصہ کیوں بیان فرمایا؟ وہ اس لیے کہ ان بستی والوں کے بھی کرتوت ہو بہو اسی طرح تھے جیسے اہل مکہ اور اہل عرب کے کرتوت تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اہل مکہ نے بھی نبی کریم علیہ السلام کی جان لینے کی بارہا کوشش کی اور آپ کو مختلف اذیتوں سے دوچار کیا، اور ایمان والوں کی جان بھی لی، اور ایمان والوں کے اوپر بہت سے مظالم بھی ڈھائے۔ تو اللہ ذوالجلال نے اس بستی کا ذکر اس لیے فرمایا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اہل مکہ یہ بات سمجھ لیں
کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر بات پر قادر ہے، اور پیغمبر جس کو اللہ مبعوث کرتا ہے، کسی قوم کی طرف بھیجتا ہے، وہ اس بات سے بے پرواہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی جان لے لیں گے یا لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اہل مکہ کا نبی کریم علیہ السلام پر یہ اعتراض تھا جی کہ انت بشر مثلنا، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ اللہ نے اگر کوئی نبی رسول بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا۔ ان بستی والوں کا بھی ہو بہو یہی اعتراض تھا کہ انہوں نے ان پیغمبروں سے کہا انتم ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح ہی کے انسان ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اس قصے کے اندر دیگر بہت سارے سبق ہیں، نصیحتیں ہیں اور اسباق ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان کے لیے یعنی اہل مکہ کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب اس میں بھیجے ہوئے آئے، یعنی اللہ کے پیغمبر جب اس بستی میں آئے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے ان کی طرف یعنی ان بستی والوں کی طرف، اِذْ أَرْسَلْنَا، جب ہم نے بھیجے، إِلَيْهِمْ ان کی طرف، اثنین، دو پیغمبر۔ یہ اللہ ذوالجلال کی سنت رہی ہے، کبھی وہ ایک بستی میں ایک پیغمبر بھیجتے ہیں، کبھی اللہ ایک بستی میں دو پیغمبر بھیجتے ہیں، کبھی اللہ ایک بستی میں تین پیغمبر بھی بھیج دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے اللہ نے فرعونیوں کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا، اور جناب حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی وہاں ان کی طرف بھیجا۔ تو اللہ ذوالجلال نے پہلے ان بستی والوں کی طرف اپنے دو پیغمبر بھیجے۔ اب پیغمبر کیوں آتے ہیں اور اللہ کیوں بستیوں کی طرف پیغمبر بھیجتا ہے، تو اس کی وجہ بھی اللہ ذوالجلال نے بتا دی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے بستی والوں کی طرف ہم نے رسول بھیجا۔ اور کس کی طرف بھیجا؟ فی کل امت، ہر امت کے اندر اللہ ذوالجلال نے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اور ان رسولوں کو کیوں مبعوث فرمایا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت ایسی عبادت ہو جس کے اندر شرک کا کوئی ذرہ برابر بھی حصہ نہ ہو۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور وہ اللہ کی عبادت ایسی عبادت ہو کہ جس کے اندر شرک کا، طاغوت کی پوجا کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہ ہو۔ اللہ کو ایسی عبادت کوئی قبول نہیں ہے کہ رحمان کو بھی پوج لیا اور رام کو بھی پوج لیا ہے۔ اللہ ذوالجلال کو ایسی عبادت نہیں چاہیے۔ اور اہل مکہ نے نبی پاک علیہ السلام کو باقاعدہ یہ پیشکش کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آئے ہم دونوں ایک دوسرے کے معبود کو ملا کر پوجا کرتے ہیں۔ آپ ہمارے بتوں کی لات منات کی پوجا کر لیں، ہم آپ کے رب رحمان رحیم کی پوجا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال نے ہر امت کی اندر، ہر امت کی طرف اللہ نے رسول اور نبی مبعوث فرمائے۔ اور جی کس لیے مبعوث فرمائے؟ ان اعبدوا اللہ،
لوگو اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، نہ لات کی عبادت کرو، نہ منات کی عبادت کرو، نہ قبر کی عبادت کرو، نہ باب بزرگ کی عبادت کرو، اللہ اکبر، نہ مزار کی عبادت کرو، نہ ود کی عبادت کرو، نہ سوا کی عبادت کرو، نہ یغوث نہ ہی نصر کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت۔ اب طاغوت کیا چیز ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کو اللہ کے ماں سوا پوجا جائے فہو الطاغوت، وہ طاغوت ہے۔ سادہ لفظوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کی ذات میں، صفات میں، اسماء میں اللہ اکبر اس کی الوہیت کے اندر ذرہ برابر بھی شرک موجود نہ ہو۔ تو یہ دو پیغمبر اللہ نے اس بستی کی طرف مبعوث فرمائے، اور یہ پیغمبر بھی یہی دعوت لے کر کے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیغمبروں کی بعثت کا ایک اور مقصد بھی ساتھ میں ہوتا ہے توحید کی دعوت کے ساتھ، کہ حقوق العباد کو بھی لوگ پامال مت کریں۔ جیسے اللہ نے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت کی آیات میں بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دو پیغمبر اس بستی میں جا کر پہنچتے ہیں اور لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا، بستی والوں نے ان پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ کیا مطلب جھٹلا دیا؟ کہنے لگے ہم اپنے آباؤ اجداد کے معبودوں کی عبادت نہیں چھوڑنے والے۔ آج بھی لوگوں کا یہی حال ہے، جی آج بھی لوگوں کا یہی حال ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے پرکھوں کی پرمپرا نہیں چھوڑنے والے، ہمارے جو بابے تھے، ہمارے جو آباؤ اجداد تھے، ہم اپنے آباؤ اجداد کے طریقے چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں۔ اور ان لوگوں نے بھی یہی کہا فَكَذَّبُوهُمَا، بستی والوں نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، دعوت توحید کو ماننے سے انکار کر دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اللہ نے ان دو کے ساتھ تیسرا پیغمبر بھی مبعوث کر دیا۔ چلو دو کے ساتھ تین ہو جائیں، شاید کہ یہ لوگ بات مان جائیں۔ اور ان تینوں پیغمبروں نے مل کر کہا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، جی بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، مطلب ہم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، ہم اپنے آپ منہ اٹھا کر نہیں آئے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ لوگ جواب دینے لگے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو۔ اگر اللہ نے کوئی نبی رسول بھیجنا بھی ہوتا تو وہ اسی فرشتے کو نبی رسول بنا کر بھیجتا۔ اب فرشتے کو کیا معلوم انسان کے کیا تقاضے ہیں؟ نہ فرشتے کو بیگم کی ضرورت ہے، نہ فرشتے کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ فرشتے کو پخانہ کرنا ہے، نہ پیشاب کرنا ہے، جی نہ فرشتوں کے بچے پیدا ہونے ہیں۔ تو انسان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی درکار تھا۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے پہلا اعتراض کیا کہ تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ تم جو کہہ رہے ہو نا کہ ہم اللہ کی طرف سے کتاب لے کر آئے ہیں، پیغام لے کر آئے ہیں، وحی لے کر آئے ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی نازل نہیں کیا کچھ بھی۔ ان انتم الا تکذبون، بستی والوں نے پیغمبروں سے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون،
پیغمبروں نے جواب دیا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف ضرور بھیجے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جو مرسلون تھا وہ لام تاکید کے بغیر ہے، اور دوسرے مرسلون پر لام تاکید ہے، یعنی ان بستی والوں نے جتنی شدت اور سختی کے ساتھ پیغمبروں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، پیغمبروں نے اپنی بات کو تاکید کرتے ہوئے مضبوط کرتے ہوئے کہا کہ ہم جھوٹے نہیں ہیں، ہم ضرور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اب ان پیغمبروں نے کہا کہ ہماری ڈیوٹی تو اتنی ہے کہ ہم تم تک اللہ کی توحید کا پیغام پہنچا دیں۔ اللہ اکبر، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم تمہارے تک اللہ کی توحید کا پیغام پہنچا دیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم، بستی والے کہنے لگے پیغمبروں سے اے پیغمبروں ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے۔ منحوس خود ہوں گے لیکن کیا کہتے ہیں؟ پیغمبروں کو منحوس کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اللہ ذوالجلال نے نا نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں بھیجنا قیامت تک۔ پیارے نبی علیہ السلام خاتم النبیین والمرسلین ہیں، اور جو پیغمبروں کی ڈیوٹی تھی وہ کام اللہ نے مولویوں سے لینا ہے۔ اب پیغمبر تو ہے نہیں، لیکن جب مولوی اور خطیب لوگوں کو توحید کی بات کرتا ہے، حلال اور حرام کی بات کرتا ہے، تو بدنصیب جواب دیتا ہے اے مولی ہے ہی منحوس۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کچھ اور تو کر نہیں سکتے، تو ان کافروں نے پیغمبروں کو کہا کہ ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب لوگ جو بدنصیب ہیں، بانصیب بڑے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں جو ایک کان سے سنتے ہیں اور دل میں بات پہنچا کر بات مان بھی لیتے ہیں، اور لیکن جو نہ ماننے والا ہو اللہ اکبر وہ دل میں ہی کہتا ہے کہ اے مولی ہے ہی منحوس مولوی۔ اللہ اکبر۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا، بستی والوں نے پیغمبروں سے کہا دیکھو ہم نے بہت برداشت کر لیا، لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا، اگر تم باز نہ آئے۔ بستی والوں نے پیغمبروں سے کیا کہا کہ یہ جو تم لا الہ الا اللہ کا رٹا لگا کر کھڑے ہو، اگر اس بات سے بعد نہ آئے لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پہلے ان بستی والوں نے اللہ کے پیغمبروں کو منحوس کہہ دیا اور پھر دو دھمکیاں دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم ضرور بھی ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ کیوں دھمکی دی؟ کہ پیغمبر ٹوٹل 3 ہیں۔ اب پتہ نہیں اس بستی میں 100 بندہ تھا، 1000 بندہ تھا، یا وہ 50,000 بندوں کی بستی تھی۔ 3 پیغمبر ہیں اور سامنے بلوائی جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ تو کیا مطلب؟ سادہ لفظوں میں لَنَرْجُمَنَّكُمْ، ہم تمہیں روڑے وٹے مار مار کر تمہاری جان لے لیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ محض لوگوں کی دھمکیاں نہیں ہوتی، یہودیوں نے کئی پیغمبروں کو جو ہے وہ یہودیوں نے شہید بھی کیا۔ یہودیوں نے اپنے گمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ خالی خولی دھمکی بھی نہیں ہوتی، اور جو پیغمبروں کا کام ہوتا ہے، جو علماء اور مولویوں کا کام ہوتا ہے، نہایت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ آگے سے پبلک یہ جواب دیتی ہے کہ اگر تم اپنی اس تقریر سے باز نہ آئے لَنَرْجُمَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے، وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کریں گے۔ کوئی بھی عذاب دے سکتے ہیں۔
اللہ اکبر. نمرود کا قصہ جب ہم پڑھتے ہیں، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف سے تو آگ میں جلا دیا تھا نا. اللہ اکبر. انہوں نے کوئی ہفتوں یا مہینوں لکڑیوں کا ایک بہت بڑا ٹال اور ایک بہت بڑا گٹھا تیار کیا. کیوں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں جلانے کے لیے. تو ان کے پروگرام کے مطابق تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جل گئے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ان بستی والوں نے بھی یہی بات کہی کہ اگر تم اپنی اس دعوت سے بعد نہ آئے تو ہم ضرور بھی ضرور تمہیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، روڑے وٹے مار مار کر یا تو تمہاری جان لیں گے یا کوئی اور انوکھا عذاب، دردناک عذاب تمہیں پہنچائیں گے. اور آگے کی آیات میں ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ ایک ایمان والا آ گیا، حبیب نجار جس کا نام بتایا جاتا ہے، اور ان کافروں نے اس مومن کو پکڑا اور اس کی جان لی اور اس کو مار دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے تمام پیغمبروں کا یہ پیغام ہے اور ان کی یہ دعوت ہے کہ لوگوں زندہ رہو تو اللہ کی توحید کے ساتھ، اور موت آئے تو اللہ کی توحید پر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے. اقول قولی